سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ذرا وضاحت فرما دیں۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن مجھے وہ نماز تو بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ وہ نماز تم ڈھونڈ کے بتاؤ، مسئلہ میں سمجھا دوں گا۔ میں نے نہیں پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی۔ سوال ہے کہ فقہ حنفی کو لوگ انڈیا کی پیداوار کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فقہ حنفی کو لوگ جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کہتے ہیں۔ امام حنیفہ انڈیا میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں فوت ہوئے، وہ تو تابعی ہیں۔ اللہ کے بندے خیال کیا کرو۔ السلام علیکم، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ مکی صاحب سے لوگ سوالات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے خوبصورت ترین جوابات دے رہے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ سوال ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہم کہنا چاہیے یا ربنا کہنا چاہیے؟ اللہم ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرا بھائی قرض دار ہے، اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ میرے بڑے بھائی جو عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ شیعہ خاندان میں کر دیا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں عالم ہوں، میرا بھائی بھی عالم دین ہے، لیکن اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ شیعہ خاندان میں کر دیا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ استخارہ کی صحیح دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی فاختر لی، یہ بھی دعا ہے ایک استخارہ کے لیے، لیکن اصل دعا مبارک وہی ہے، استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ سوال ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری پہلی بیوی نہیں مانتی، شریعت کا کیا حکم ہے؟ میری بیوی راضی نہیں دوسری شادی کے لیے، جب دوسری بیوی سے تم پہلی سے ڈرتے ہو تو شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم اتنے زن مرید ہو کہ پہلی بیوی سے ڈر رہے ہو، جب ڈرو گے تو مرو گے انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ میرا خاوند مجھے بہت مارتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا شوہر شادی سے پہلے دبئی میں تھا، اب 2 بیٹوں کی شادی بھی ہو گئی، پوتے بھی ہو گئے، لیکن جب آتے ہیں مجھے مارتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یا مانعو، اللہ کا نام ہے، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ سوال ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو پہلے سنتیں ادا کریں گے یا جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے؟ صبح کی نماز ادا ہو رہی ہے تو پہلے نماز میں مل جائیں، سنتیں سورج نکلنے کے بعد ادا کریں۔ سوال ہے کہ جماعت کے دوران سجدہ تلاوت کا پتہ نہیں چلا لیکن رکوع میں شامل ہو گئے، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر امام کے پیچھے مقتدی کو سجدہ تلاوت کا پتہ نہیں چلا لیکن رکوع کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو حضرت فاطمہ کا ذکر زیادہ کیوں آیا؟ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو بی بی فاطمہ کا ذکر کیوں ہے؟ وہ بیٹیاں پہلے فوت ہو گئیں، بی بی فاطمہ آخر تک زندہ رہی، تو جو زیادہ دیر رہے گی اس کا ذکر بھی زیادہ ہوگا۔ سوال ہے کہ آب زمزم کو بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں۔ سوال ہے کہ آب زمزم کو دوسرے پانی میں ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ زمزم دوسرے پانی میں نہ ڈالیں، بہتر ہے۔ سوال ہے کہ چھوٹی بستی میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بستی میں جمعہ نہیں ہوتا، بڑے قصبے میں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ بچی کا ذہن کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بچی 10 سال کی ہے، ذہن کمزور ہے تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرے۔ سوال ہے کہ بچی 13 سال کی ہے لیکن بول نہیں سکتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ عمر 13 سال ہے، بول نہیں سکتی تو رب اشرح لی پڑھ کے اس کو پلایا کریں۔ سوال ہے کہ بریلوی کچھ شرکیہ اشعار پڑھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ ایک بریلوی کہتا ہے کہ مصطفیٰ اترے مدینے میں خدا بن، بھائی میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے بندے، یہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ شعر ہے۔
جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. اب پتہ نہیں، اللہ تو عرش سے بھی نیچے آ گیا، باقی کام کون کرے گا؟ سوال ہے کہ مشہور ہے کہ ایک درود پاک جمعے والے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کیا وہ درود حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف 80 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا درود شریف، مجھے تو نہیں پتہ، کسی صحیح حدیث میں تو ہے نہیں. سوال ہے کہ گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ گاڑی 2 سال کے بعد بیچیں، گاڑی کی زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں. اس سے جو پیسے ملیں گے آپ کو، اس کی زکوٰۃ دیں گے آپ. سوال ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کب شروع ہوا؟ خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ حضرت آدم نے بھی طواف کیا، اس سے پہلے فرشتے بھی کرتے تھے. سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ نماز پڑھتے ہوئے سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت ویڈیو تھی، بہت ہی خوبصورت سوالات کیے گئے اور اس کے بعد خوبصورت جوابات بھی آپ نے سنے. ایسی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.